بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ جرمنی میں انتہا پسند اسلامی تنظیم کے خلاف کریک ڈاؤن، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ قبل ازیں اسی چینل پر 13 اگست کو ایک صاحب کی اسی موضوع سے ملتی جلتی ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی۔ محترمی مشہود صاحب کے تبصرہ کے بعد اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ ان کا شکریہ کہ انہوں نے اس طرف توجہ دلائی۔ جرمنی کے سرکاری ذرائع کے مطابق جو اصل صورتحال سامنے آئی ہے وہ ناظرین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ جرمنی کے شہر ہمبرگ میں کئی دہائیوں سے ایک اسلامک سینٹر IZH اسلامش سینٹرم ہمبرگ قائم ہے۔ اس کو بلیو ماسک بھی کہا جاتا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق یہ سینٹر سال 1953 یعنی 1953 میں ایرانی مہاجرین اور کاروباری لوگوں نے قائم کیا تھا۔ ہمبرگ کے SDP کے ایک سیاستدان اینڈی گروٹ کے مطابق یہ سینٹر اب کافی لمبے عرصے سے ایرانی انقلابی رہنما آیت اللہ خمینی صاحب کے نظریات کا پرچار کر رہا تھا، اور اس سینٹر کا اب حزب اللہ لبنان سے بھی گہرا تعلق بن چکا تھا۔ اس سیاستدان کے مطابق ہمبرگ کی خفیہ ایجنسیاں کئی سالوں سے اس سینٹر کی جارحانہ سرگرمیوں کے بارے میں رپورٹیں دے رہی تھیں، اور یہ ساری رپورٹیں جرمنی کی فیڈرل حکومت کو باقاعدہ روانہ کر دی جاتی تھیں۔ اب جب جرمن وزارت داخلہ نے اس سینٹر کے خلاف اقدامات کیے ہیں تو ہمبرگ کے اس سیاستدان نے ان اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اب فیڈرل حکومت بتدریجاً اس سینٹر کو ہمبرگ سے مکمل طور پر ختم کر دے گی۔ جرمنی کی فیڈرل حکومت کافی عرصہ سے ہمبرگ کے اس اسلامک سینٹر کی سرگرمیوں پر تحقیق میں مصروف تھی۔ تحقیق مکمل ہو جانے اور شواہد مل جانے کے بعد 2 ہفتے قبل جرمنی کی وزیر داخلہ محترمہ نینسی فائزر نے ایک پریس کانفرنس میں اس سینٹر کے بارے میں کچھ تفصیلات بتلائیں۔ وزیر موصوفہ کے بیان کے مطابق اس سینٹر کی سرگرمیاں ایران کے انقلابی رہنما کے نظریات کا پرچار کرتی تھیں جو کہ جرمنی کے آئین اور قوانین سے متصادم ہیں۔ جرمن حکومت کی تحقیق کے مطابق اس سینٹر کا حزب اللہ لبنان سے بھی تعلق ثابت ہو چکا ہے، اور یہ سینٹر اپنے سے ملحقہ تمام مساجد اور سینٹرز میں اپنے انتہا پسند نظریات کے پرچار کرنے میں کافی سالوں سے مصروف ہے۔ وزیر موصوفہ نے یہ بھی کہا کہ یہ سینٹر ایک قسم کا ایرانی حکومت کا ہی ایک بازو بن چکا ہے جو کافی سالوں سے جرمنی میں ایرانی مذہبی ائمہ کے خیالات اور افکار کا پرچار کر رہا تھا، اور چونکہ اس سینٹر کی سرگرمیاں جرمنی کے آئین اور قوانین سے متصادم پائی گئی ہیں، اس لیے جرمنی کی وزیر داخلہ نے اپنی پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ جرمن حکومت اس سینٹر پر اور اس سے ملحق 54 دوسرے سینٹرز پر پابندی عائد کر رہی ہے، اور اس سینٹر سے ملحق 4 مساجد کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ جرمنی کی وزیر خارجہ نے ایک امر کی بہرحال تفصیل جو ہے وہ بڑی وضاحت سے پیش کی کہ جرمن حکومت کے اس قدم کو کسی بھی مذہب کے خلاف قدم قطعاً نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک ایسے گروپ کے خلاف قدم ہے جس کی سرگرمیاں جرمنی کے آئین اور قوانین سے متصادم ہیں۔ اس سینٹر سے ملحق جو دیگر 54 سینٹرز اور مساجد ہیں وہ اس وقت جرمنی کے جو علاقے ہیں ان میں بریمن، بائرن، ماکلنبرگ، ہیسن، لوئر ساکسنی، نارتھ رائن ویسٹفالیا اور برلن کے علاقے میں موجود ہیں۔ ان اقدامات کا جو ہی جرمنی کی طرف سے اعلان کیا گیا تو اس کے فوراً بعد ایران میں جو جرمنی کے سفیر اس وقت متعین ہیں ان کو ایرانی وزارت خارجہ میں بلا کر سخت احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، اور ایرانی حکام نے جرمن حکومت کے اس قدم کو اسلام فوبیا اور اظہار رائے کی آزادی کے منافی قدم قرار دیا۔ ناظرین، یہاں ایک تبصرہ کرنا ضروری لگتا ہے
کہ جرمنی میں مذہبی آزادی غالباً ساری دنیا سے زیادہ محسوس ہوتی ہے، بشرطے کہ یہ آزادی جرمنی کے آئین اور قوانین سے متصادم نہ ہو۔ جرمنی میں اس وقت کل آبادی کا 7% حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، جو تقریباً 5 سے 6 ملین کی تعداد بنتی ہے۔ 3 ملین سے کچھ زیادہ مسلمان جو ہیں وہ ترک پس منظر سے ہیں، یعنی ترکش باشندے ہیں۔ پھر عربوں کی تعداد ہے جو کہ مختلف ممالک سے آ کر یہاں آباد ہوئی ہے۔ ایرانی بھی تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہیں آفیشلی جو کہا جاتا ہے، اسٹیمیٹ جو لگایا جاتا ہے، اور ان میں سے تقریباً 20-25 ہزار ہمبرگ شہر میں رہتے ہیں۔ اسی طرح سال 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق جرمنی میں پاکستانیوں کی تعداد بھی تقریباً 1,34,000 بنتی ہے۔ کسی قومیت کے مسلمانوں کو ابھی تک جرمنی میں سرکاری طور پر مذہب اسلام کا درجہ نہیں دیا گیا۔ یہ اعزاز صرف احمدیہ مسلم جماعت کو ہی مل سکا ہے، اور اس جماعت کے ممبران کی اکثریت پاکستان سے مذہبی ظلم و ستم کے نتیجہ میں ہجرت کر کے آنے والوں کی ہے، اور اس وقت ایک اندازے کے مطابق احمدیہ مسلم جماعت کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 60,000 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ جب احمدیہ مسلم جماعت نے اپنے لیے سرکاری طور پر مذہب اسلام کا اعزاز مانگا یا منظوری مانگی، تو جرمن حکومت کی طرف سے جو معیار قائم کیے گئے تھے، صرف یہ احمدیہ مسلم جماعت ہی ان معیاروں پر پورا اتر سکی۔ گو اس پورے طریقہ کار یا پروسیس میں کئی سال لگ گئے، لیکن آخر میں چونکہ تمام معیار پورے کر لیے گئے تھے تو یہ اعزاز احمدیہ مسلم جماعت کے پاس آ گیا کہ وہ اس وقت سرکاری طور پر بحیثیت ایک مسلمان جماعت کے جرمنی میں کام کر سکتی ہے اور رجسٹرڈ ہے سرکاری طور پر۔ حکومت جرمنی نے اس ملک میں بسنے والے احمدیوں، جن میں اکثریت کی تعداد پاکستانیوں کی ہے، ہر لحاظ سے ان کی جانچ پڑتال کی، اور پھر جرمنی کی حکومت کو اس جماعت اور جماعت کے ممبران کے بارے میں کوئی بھی منفی نقطہ نظر نہ آیا، تو تب ہی سرکاری طور پر مذہب اسلام کا درجہ جماعت احمدیہ کو اور اس کے پیروکاروں کو بحیثیت مسلم کا درجہ دے دیا گیا سرکاری طور پر۔ احمدیہ مسلم جماعت کے خیالات اور افکار اور مالی نظام کی سخت ترین جانچ پڑتال کی گئی، جو کئی سالوں تک جاری رہی، اور کسی لحاظ سے بھی حکومت جرمنی کو جماعت احمدیہ کے افکار یا پالیسیوں یا فائنانس سسٹم کو چیک کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کو انہوں نے جرمنی کے آئین یا قوانین سے متصادم کبھی بھی نہیں پایا، اور اسی لیے پھر یہ درجہ جماعت احمدیہ کو دے دیا گیا۔ اب اگر ایرانی مساجد یا سینٹرز کو جرمنی جیسے ملک میں اگر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ایرانیوں کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس میں جرمنی بہرحال قصوروار نہیں بنتا۔ یہ ایک آزاد ملک ہے، سیکولر ملک ہے جہاں پہ مذہبی آزادی ہے، ان کا اپنا آئین اور قانون ہے۔ تو جب تک کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی گروپ یا کوئی بھی طبقہ جرمنی کے آئین اور قوانین سے متصادم نہیں ہوتا، ان کا رہن سہن یا ان کا جو بھی قاعدہ ہے یا رہنے کے لیے، تو جرمنی ان پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگاتا، بلکہ ان کو اظہار رائے اور اپنے مذہبی جو ان کے رسومات ہیں یا جو دوسری چیزیں ان کا مذہب ان کو کہنے کے لیے کرتا، اس میں وہ پوری طرح جرمنی آزادی دیتا ہے۔ اور جیسے ابھی وضاحت کی ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت کو باقاعدہ اسلام کی پیروکار جماعت تسلیم کیا گیا، اور ان کو اپنے جتنے بھی ان کی سرگرمیاں مذہبی اس میں جرمنی نے مکمل طور پر آزادی دی ہوئی ہے، اور اس کی واحد وجہ یہی لگتی ہے یا بنتی ہے کہ کبھی بھی احمدیہ مسلم جماعت نے جرمنی کے قوانین یا اس کے آئین سے متصادم کسی قسم کی پالیسی نہ تو اپنائی ہے اور نہ ہی کسی ایسے افکار یا خیالات کا پرچار کیا ہے جو کہ جرمنی کے آئین یا قوانین سے متصادم ہوں۔ تو ایرانی جو اس وقت جرمنی میں رہتے ہیں ان کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، آگے ان کی مرضی وہ اس نصیحت پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔